السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم ہماری طرف ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، نمبر 1 روح، نمبر 2 جسم۔ روح کے بغیر جسم کچھ بھی نہیں، ایک بے جان پتلا ہے۔ روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت عطا فرمائی۔ روح انسانی جسم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، لیکن ہر ایک انسان کی روح ایک مخصوص مدت تک دی گئی ہے۔ اس مدت کو پورا ہونے کے بعد روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس موت کے بعد انسان کا جسم اسی دنیا میں رہ جاتا ہے اور وہ روح ایک نئی دنیا میں چلی جاتی ہے، جس کو عالم ارواح اور عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ملک الموت اس کی روح کیسے قبض کرتے ہیں، اور مرنے سے پہلے موت کے وقت انسان عالم سکرات میں کیا کچھ دیکھتا ہے، اور انسانی روح کے ہر حصے سے کیسے جان نکلتی ہے، اور ملک الموت علیہ السلام بچوں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کی روح کہاں چلی جاتی ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں روزانہ کتنی بار چکر لگاتے ہیں۔ ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جب کسی بھی انسان کا اس دنیا کو چھوڑ جانے کا وقت قریب آتا ہے تو وہ انسان مرنے سے کچھ دن پہلے عجیب و غریب سی کیفیت محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کا دل اداس رہنے لگتا ہے، اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہو، اور ایسے انسان کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان مرنے والا ہوتا ہے، اور یہ سب موت کے اثرات ہوتے ہیں جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت زہن بن اسلم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام روزانہ ہر گھر میں 5 مرتبہ چکر لگاتے ہیں اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں روزانہ 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی شخص ایسا ہوگا جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو تو ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ ناظرین، موت سے کچھ دیر پہلے ہر ایک انسان ایک عجیب و غریب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے جسے عالم سکرات کہتے ہیں۔ اس عالم میں انسان عجیب و غریب سی دنیا کو دیکھتا ہے۔ اس وقت مرنے والے انسان کی آنکھوں سے تمام تر پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں کیے گئے تمام اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر گناہگار شخص ہو تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس نے اپنی زندگی میں کون سے گناہ کیے ہیں، کیسے وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ کر زنا کرتا رہا، کیسے وہ چوری کرتا رہا، کیسے وہ شراب پیتا رہا، اور کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا۔ اس وقت ہر انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کی تمام زندگی دکھا دی جاتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور اس وقت ہر ایک انسان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب شیطان بھی مرنے والے انسان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کے مرنے والے شخص کی ماں باپ فوت ہو چکے ہوں تو وہ شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تمہارا برا نہیں چاہتے، ہم تجھے تلقین کرتے ہیں کہ تو اس دین اسلام کو چھوڑ دے اور عیسائی یا کافر ہو کے مر، کیونکہ مرنے کے بعد یہی دین آگے کام آنے والا ہے۔ اسی طرح شیطان اس کے سامنے اس کی دوسرے عزیز و اقارب کی شکل میں آ کر اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، غور کیجئے گا کہ یہ کتنا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ جس مرحلے کے اندر ایک طرف انسان کا ایمان ہے اور دوسری طرف انسان کی ماں باپ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایسے مرحلے کے اندر ایمان بچانا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور اپنے بندے کی مدد کرتا ہے اور اس کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، تو اس وقت وہ شخص عیسائی، پادری یا یہودی کافر ہو کر مرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے واسع جہنم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، عالم سکرات کے بعد انسان کی روح نکالنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے کے اندر ملک الموت علیہ السلام انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی روح پل بھر میں قبض کر دی جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح تڑپا کر نکالی جاتی ہے۔ ناظرین، روح کا قبض ہونا انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی روح آسانی سے قبض کر دی جاتی ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہوتا ہے تو اس کی روح سختی کے ساتھ قبض کر دی جاتی ہے۔
جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت کعب بن عبار رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت کعب بن عبار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے امیر المومنین، موت کی سختی ایسی ہے جیسا کہ ایک شاخ ہو جس پر بے شمار کانٹے ہوں اور کانٹے دار شاخ کو انسان کے پیٹ کے اندر داخل کر دیا جائے اور اس شاخ کا ہر ایک کانٹا انسان کے پیٹ کے ہر رگ میں پیوند ہو جائے۔ اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس شاخ کو زور سے انسان کے پیٹ سے باہر نکالے تو اس وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے جس کے پیٹ سے کانٹے دار شاخ کو نکالا گیا، اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف میں سے ایک بال کے برابر تکلیف کو زمین اور آسمان پر رکھ دیا جائے تو زمین اور آسمان کے تمام لوگ مر جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ ناظرین، جب انسان کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت موت کی شدت کی وجہ سے انسان چیخنے اور چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا۔ روح کو سب سے پہلے پاؤں کے ذریعے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پنڈلیاں اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح آہستہ آہستہ کر کے انسان کے جسم کے ہر ایک حصے سے روح نکالی جاتی ہے۔ روح جب انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام منہ کی طرف سے روح کو قبض کر لیتے ہیں اور انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان ہو۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ بچوں کو موت کس طرح سے آتی ہے اور ملک الموت بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان پر سختی یا نرمی اس کے اعمال کی وجہ سے دی جاتی ہے اور بچے معصوم ہوتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ملک الموت علیہ السلام ہر نابالغ بچے کی روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا ہے اور وہ اعمال کے مرتکب نہیں ہوتے۔ لہٰذا جب کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ فوت ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے اور جنت میں وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی کفالت میں ہوتا ہے اور وہ قیامت تک ان کی کفالت کرتے رہیں گے۔ قیامت کے بعد جب ان کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی ماں باپ کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو وہ بچہ والدین کے لیے بروز قیامت بخشش کا ذریعہ بنے گا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت تمام بچے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے اپنے والدین کی بخشوانے کے لیے سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر لے گا اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختی سے بچائے اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اسلامک ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔